اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں اور طلب ہیں۔ نمبر 1، تلاوت سے پیشتر اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ نمبر 2، اس کی تفسیر کیا ہے؟ نمبر 3، اس کے فوائد کیا ہیں؟ نمبر 4، اس کے متعلق مسائل کیا ہیں؟ پہلی بحث، پڑھنے کی وجہ رب تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے۔ نیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ نیز جس طرح کی نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ نیز جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر اعوذ پڑھے کچھ عرض نہ کرے، گویا اعوذ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ نیز حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے، یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے۔ اعوذ باللہ کی تفسیر، لفظ اعوذ اعوذن سے مشتق ہے اور اعوذن کے دو معنی ہیں، ایک التجا کرنا، پناہ پکڑنا، دوسرا ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ سے، اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ میں بیان کی جائے گی۔ لفظ شیطان میں دو قول ہیں، ایک بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے اور بعض کے قول کی بنا پر شیطن سے شطن کے معنی ہیں دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا اسی لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور شیطن کے معنی ہے ہلاک ہونا یا باطل ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا، اسی لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم رجم سے بنا ہے، اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی، اور یہ لعنت دور کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر پہلے معنی کیے جائیں تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا فخرج منہا، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کی بنا پر یہ توجیہ ہوگی کہ اب بھی جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ٹوٹا ہوا تارہ پھینک کر مارا جاتا ہے، لہٰذا یہ مرجوم ہوا۔ تیسرے معنی کی بنا پر توجیہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالی اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی ہی رہتی ہے۔ رب تعالی فرماتا ہے ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ عالمانہ تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کے امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمن کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے،
اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، وائسرائے، گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نہایت ہی قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور حی و قیوم ہے۔ اسی لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر پر لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ۔ صوفیانہ تفسیر، اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، کوئی چوپایا یا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا نفس ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی دنیاوی کام۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے شیاطین الانس والجن، اور ایک جگہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خچر حاضر کیا گیا۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے کودنے لگا، اس کو بہت مارا مگر وہ اس طرح کودتا اچھلتا رہا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سے یہ کہہ کر اتر آئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس صورت میں الشیطان میں الف لام جنسی، اور مقصود اس کا یہ ہے کہ میں مطلقاً ہر شیطان کے ہر فریب سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور بڑے بڑے قوی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ نفس، شہوت، غصہ، حرص، حسد، ہوس، طمع وغیرہ اندرونی دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور برے ساتھی دنیاوی ضروریات اور عضو کی غلط خواہش، مثلا آنکھ سے حرام چیز دیکھنے کی خواہش، کان سے حرام چیز سننے کی خواہش، ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش، پیر سے حرام کی طرف جانے کی خواہش، یہ تمام خارجی دشمن ہیں۔ تو ایک ضعیف البنیان انسان اور اس کے پیچھے اتنے خطرناک شیطان اسے اپنی بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر انسان عرض کرتا ہے کہ اللہ تیری پناہ۔ کامل اعوذ یہ ہے کہ بندہ عمل و قوت دونوں سے ادا کرے، یعنی زبان سے اعوذ باللہ پڑھیں اور عملی طور پر برے یاروں اور شیطانی کاموں سے بچیں۔ جو شخص کی زبان سے اعوذ باللہ پڑھا کرے مگر برے آدمیوں اور برے کاموں سے نہ بچے، اس کا اعوذ پڑھنا ناقص ہے۔ نکتہ، کسی مصیبت دینی و دنیاوی میں نبی یا ولی یا مرشد یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعوذ باللہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا رب سے پھر گیا۔ دیکھو رزاق اور مددگار رب ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے مالداروں اور بادشاہوں کی نوکری کرتے ہیں، پھر وہاں سے روپیہ حاصل کر کے بہت سی دکانوں پر جاتے ہیں، کہیں سے خوراک، کہیں سے پوشاک وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رزاق سمجھ لیا، بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے، اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں، یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیر کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اس اعوذ باللہ پر ہی عمل ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی پناہ میں انسان تب آ سکتا ہے جب کوئی اس پناہ میں لانے والا ہو۔ جج کی پناہ میں وہ شخص آئے جس کو وکیل یا مختار اس کی پناہ تک پہنچائے۔ تو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے پاس آنا حقیقت میں اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی
اس کی پوری بحث ایاک نستعین اور جاؤکا کے تحت آئے گی۔ اعوذ باللہ کے الفاظ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اعوذ باللہ کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امام ثوری اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ هو السمیع العلیم۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح پڑھیے، استعذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لیکن حنفیوں کو چاہیے کہ پہلے اعوذ پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ کے نقطے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ، اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا نقطہ، اعوذ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کے پہچاننے کی پہلی منزل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تیسرا نقطہ، شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ قطع کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے کہ اے مولا تو مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل تب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ چوتھا نقطہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئیں اور قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئیں، اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے، اور اعوذ زبان و دل کی طہارت ہے۔ شرک کرنے والا گویا قلبی جنب ہے، اور گنہگار گویا قلبی بے وضو ہے، اور اعوذ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا۔ پانچواں نقطہ، مومن کا دل حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اور حق تعالیٰ کا باغ اور اس کا تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اور جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا، لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کے لیے شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کریں، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں اس کی امداد لی اور پڑھا اعوذ باللہ۔ چھٹا نقطہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفس ہی پاک ہیں، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا، تو اعوذ سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی تلاوت کو قابل قبول بناتا ہے۔ اگر زیادہ تفصیل دیکھنا ہو تو بستان التفاسیر اور تفسیر کبیر اور روح البیان وغیرہ کا مطالعہ کرو۔ اعوذ باللہ کے فضائل و فوائد۔ پہلی فضیلت، تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، اور اپنے بھائیوں سے فرمایا معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا الآیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور فرمایا انی عذت بربی وربکم ان ترجمون۔
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبریل امین کو مرد کی شکل میں دیکھ کر فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک الآیہ۔ ہمارے حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا، کہیں فرمایا قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان، کہیں فرمایا فاستعذ باللہ، کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اور کہیں قل اعوذ برب الناس، وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ دوسری فضیلت، احادیث شریفہ بھی اس بارے میں بہت وارد ہیں۔ چنانچہ ایک شخص پر غصہ بہت وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھے لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ بستان التفاسیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ کو مختلف عبارت کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں استعاذہ اعوذ پڑھنا کا ایک باب باندھا ہے۔ چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے اعیدکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ بستان التفاسیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بچہ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ مشکات شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیاوی رنج و غم اور مجبوری اور بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا۔ نیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھنے والا جذام اور دیوانگی اور برے مرض سے محفوظ رہے گا۔ مشکات شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عقابہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ اس سے تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہوا۔ اس کی پابندی کرنے والا انشاءاللہ تعالی جنات اور انسانوں کی شرارت اور رب تعالی کے غضب سے محفوظ رہے گا۔
غرض کہ اعوذ بہت سی دعاؤں میں کام آتا ہے۔ اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو مشکوٰۃ شریف باب الاستعاذہ کا مطالعہ کرو۔ اعوذ باللہ کے متعلق فقہی مسائل۔ تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس طرح کہ اول اعوذ باللہ پڑھیں پھر بسم اللہ۔ مسئلہ: مقتدی اعوذ نہ پڑھے گا کیونکہ وہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے گا۔ مسئلہ: استاد کو قرآن سنانے والے کے لیے اعوذ پڑھنا سنت نہیں کیونکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن سیکھ رہا ہے۔ مسئلہ: عید کی نماز میں امام پہلی تکبیر کے بعد فقط سبحانک اللہم پڑھیں اور چوتھی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر قرات شروع کرے کیونکہ یہی وقت قرات ہے۔ مسئلہ: بعض لوگوں کے نزدیک تلاوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک تلاوت کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ وہ لوگ اس آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور خدا کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ تفسیر کبیر اعوذ کی بحث۔ لیکن صحیح پہلی بات ہے، یعنی اعوذ پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سنت ہے، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ، یعنی جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف تو وضو کر لو۔ مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر وضو کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کا ارادہ کرو اور وہی اس جگہ مراد ہے۔ اسی طرح رب فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، دیکھو نکاح کرنے کا حکم قرآن پاک میں ہے، لیکن بسا اوقات یہ نکاح سنت ہوتا ہے۔ مسئلہ: بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی وحی میں حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح فرمائیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام نے برکت کے واسطے یہ پڑھائی اور یہ آیت قرآن اقرا سے شروع ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔